ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف عادات، اخلاق اور ان کے بارے میں، ان کی مختلف اداؤں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادا اور ایک دل کی کیفیت وہ ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت لے کر آ جاتا اور اپنی ضرورت کا تذکرہ کر دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ایسے واپس نہ بھیجتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت زبردست ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان پر کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ اس کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی جب مشکل وقت آتا ہے اور انسان کو جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو مجھے سپورٹ کریں، جو میرے لیے ایموشنل اینکر بنے، جو میرے لیے کوئی سپورٹ سسٹم بنے، لیکن اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ وہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، اور وہ جس طرف بھی ٹیک لگانا چاہتا ہے وہ ٹیک اللہ اس سے دور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں رہتا، اور اس وقت اس کو صحیح اللہ یاد آتا، اس وقت وہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی انسان کو مختلف حالات سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایسے فیز سے گزارا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی کیفیت کو، ہر طرح کی پین کو محسوس کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس میں سے گزرے تھے۔ اگر آپ سیرت مبارکہ دیکھیں تو جہاں پہ سیرت کے اندر بہت سارے معجزے ہیں تو ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیات مبارکہ دی ہے کہ کوئی امتی یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میری لائف میں مشکلات زیادہ ہیں یا میں جن پینز سے میں گزر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پین سے نہیں گزرے یا وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ مختلف ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ جوک کیا کرتے تھے، اسپیشل اٹینشن دیا کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ایک اور بڑی خوبصورت خاصیت یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ یہ اس وقت ضرورت کا مارا ہے یا اس کو اس ٹائم ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، کبھی اپنے ساتھیوں کو ضرورت کے موقع پہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ جب پتا چلتا تھا کہ اچھا یہ میرا ساتھی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں فکر مند ہو جایا کرتے تھے، اور جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں کر دیتے تھے تو اس وقت چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور دل میں ایک پریشانی، ایک فکر لاحق رہتی تھی۔ جب مکہ مکرمہ کے دور میں جب مسلمانوں پر شروع میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو اس موقع پہ ایک شخص آیا اور ابو جہل نے نا اس کے ساتھ کوئی پیسوں کا معاملہ کیا تھا جو کہ جس میں اس کے پیسے روک لیے تھے اور اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ مکہ کا نہیں تھا، وہ کہیں دور دراز سے آیا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل کروائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ اس طرح سے میرے پیسے پھنس گئے ہیں اور ایسے میں تنگ ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے
ابو جہل کے پاس گئے. اب ابو جہل کون تھا؟ جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، بدترین ٹارچرر تھا. اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ بھائی یہ اس کے پیسے واپس کرو. تو اس نے اس پر روب طاری تھا، تو اس نے فوراً سے وہ پیسے واپس کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حق دلوایا اور واپس آ گئے. تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا کہ کوئی شخص بھی آتا تھا. اب ہمارے پاس آج کوئی شخص آ جائے کہ آپ سے میرا یہ مسئلہ ہے حل کروا دیں، ہم 100 کیلکولیشنز کرتے ہیں اس سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اچھا اگر ہم اس کے ہیلپ کروا کے دیں گے تو یہ ہمیں ریٹرن میں کیا دے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہی نہیں. جو شخص بھی آ جاتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا مسئلہ حل کرواتے، اس کے ساتھ جاتے. تو یہ معاملہ تھا. اور اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود سے ریسورس ہوتے تو اپنے ریسورسز سے اس کی مدد کر دیتے، اور اگر نہ ہوتے تو دوسروں سے بھی ہیلپ کروا دیا کرتے. یا اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص آتا کہ جس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، تو جس کا قرض دینا ہوتا تھا اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور کہتے کہ بھئی اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں. تو اس طرح لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. تو یہ جو لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے نا، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ پرومیننٹ تھا. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص ان سے بے شک روڈ ہو جاتا، ان سے ہارش ہو جاتا اور ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھتا جو کہ برا ہوتا، ایون دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ شخص بھی مدد کے لیے آتا تو کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے، اس کی تب بھی اس کی ہیلپ کرواتے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی ایک وہ جبہ تھا وہ پہنا ہوا تھا. تو وہ جا رہے تھے تو ایک بدو آیا، اور وہ آ کے نا وہ مطلب جو بدو تھے یہ نارملی یہ وہ دیہاتی لوگ تھے جن کے ہاں کوئی بہت زیادہ مینرز یا ایتھکس والا معاملہ نہیں تھا. تو وہ بدو نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبے کا وہ پکڑ کے نا اس کو کھینچنے لگا اور کہا کہ یہ مجھے دے دو. اللہ اکبر. مطلب کیا عجیب بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی شخص جو ہے نا وہ کہ یار یہ جیکٹ اچھی ہے مجھے دے دو، اور نہ صرف یہ کہے بلکہ کھینچنے لگ جائے. اب اس کو جیکٹ دیں گے، اب اس کو رکھ کے لگائیں گے. تو اب وہ جو ہے نا وہ کھینچنے لگا اور کہتا تھا کہ یہ مجھے دے دو، اور ایسے کھینچ رہا تھا کہ مطلب چلو اگر تم نے مانگنا بھی تھا تو مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا. تو وہ ایسے کھینچتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ نا اس کے کھینچنے کے نشان تک پڑ گئے. اور ساتھ ساتھ کھینچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آتنی مما آتاک اللہ، کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھے دے. تو مانگ کیا رہا تھا بلکہ چھین ہی رہا تھا ایک طرح سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے اور اسمائل کیا. اللہ اکبر. آج کوئی کر کے دکھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اسمائل کیا اور اسی وقت وہ اتار کے جو اس کا وہ مینٹل تھا اتار کے جو ہے نا اس کو دے دیا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس کو وہ دیا بلکہ صحابہ کو کہا کہ صدقے کے مال میں سے بھی اس کو کچھ دے دو. اللہ اکبر. کہ ایک شخص ایسے کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اس کو ریٹرن کر رہے ہیں. اچھا یہ جو واقعات ہیں نا جتنے بھی ہم پڑھیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ پریز کریں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے عظیم تھے اور وہ یہ کرتے تھے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بہت عظیم تھے اور وہ کرتے تھے. بٹ اس یہ ہر واقعے سے مقصد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں پٹ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس فریم ورک میں لے کے آنا ہے کہ ہمارے ساتھ جب کوئی شخص برا کرتا ہے اور یا ہم سے کوئی بندہ کوئی چیز کوئی مانگتا ہے تو ہمارا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں ڈفرنس نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کتنا دور ہیں. پھر اسی طرح اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیلپ کے لیے اس لیے بھی آتے تھے کہ جہاں پہ کوئی سوسائٹی میں کوئی مطلب دو لوگوں کا آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی لڑائی ہونے والی ہے، یا کوئی آپس میں کوئی ایسا بدمزگی ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی انٹروین کیا کرتے تھے اور انٹروین کر کے اس معاملے کو حل کروایا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا معاملہ تم کرو، ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد الامکان جس لیول پہ بھی جا کے انٹروین کر کے اس معاملے کو سولو کر سکتے تھے کیا کرتے تھے. جیسے اکثر لوگوں کی پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوا کرتے تھے، کوئی نیبرز ہوتے تھے تو ان میں کوئی یعنی کہ سمجھ لیں جگہ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، یا اس کے علاوہ کوئی مطلب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹروین کیا کرتے تھے، دونوں کو سمجھا کے دونوں کی بات سن کے ان کو سمجھایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکٹیو رول پلے کیا کرتے تھے ایز اے میڈیٹر. اور اسی طرح جو بندہ بھی جس حوالے سے بھی اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا، مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے نا وہ پیسوں کے حوالے سے پریشان ہوتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان ہے وہ آتا. یہاں تک کہ کوئی بندہ جس نے شادی کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ اسپاؤس دیکھا کرتے تھے کہ اچھا جی کون سا بہتر جوڑا بن سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو رول پلے کیا کرتے تھے. تو اور اس اسسٹنس میں یہ نہیں تھا کہ یہ سارے اسسٹنس ان صحابہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے تھی جو بڑے ہائی رینک صحابہ تھے، ایسا نہیں تھا. یا یہ صرف ان کے لیے تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت کلوز تھے، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ یہ ساری جو اسسٹنس تھی، یہ ساری جو فیورز تھی، یہ ہر اس بندے کے لیے تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپورٹ کے لیے آتا، ریگارڈلیس آف دی پٹیشنرز اسٹیٹس اور رینک. تو اس کے اسٹیٹس سے، رینک سے، سوشل ٹیئر سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. اور اس لیے یہ جو سوسائٹی اور یہ جو کمیونٹی کی خدمت ہے، اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عبادت کے طور پر پریزنٹ کیا. اس لیے انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر نا یہ کمیونٹی سروس کا جو جذبہ ہے نا یہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک جگہ رہتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اچھا ساتھ والے گھر میں کیا پریشانی ہے، مشکل ہے، یا رشتہ داروں میں اگر کسی کی اول تو کوئی مشکل میں ہے تو اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خیر خبر ہی نہیں رکھتے. اور اگر خیر خبر رکھتے بھی ہیں اور پتہ بھی چل جائے کہ مشکل میں، تو یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس نہ آ جائے کہ یہ بندہ مشکل میں ہے نا تو یہ مجھے نہ کہہ دے، مجھے نہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے. انفارچونیٹلی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھ سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں. تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے for me to go out and to help my brother in need is more beloved than secluding myself in this masjid for an entire month۔ کہ میرے لیے کسی مسلمان کی حاجت کے لیے جانا، کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جانا، یہ بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں 1 مہینہ پورا اعتکاف کروں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کو ہمیں یہ ایک اپرچونٹی دی جائے کہ یہ جو 1 مہینہ ہے نا، یہ مسجد نبوی شریف میں آپ کو اعتکاف کا اپروول ہو گیا ہے، سارے انتظام ہو گئے ہیں، بس اب آپ جا کے 1 مہینہ ادھر اعتکاف کریں۔ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہو یار، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اس 1 مہینے کے اعتکاف سے جو میں تنہائی میں کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں جا کے لوگوں کی ہیلپ کروں، کہ میرا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، کوئی بندہ مشکل میں ہے، تو میں اس کی ہیلپ کروں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور یہ روایت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وَلَا يَأْنَفُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوائیں اور جو یتیم ہوا کرتے تھے اسپیسیفکلی ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ چلنے میں نا کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتا۔ مسکینوں کے ساتھ، کوئی بیوہ ہے، کوئی پریشان عورت ہے، اس کی پریشانی حل کرنے کے لیے، کوئی مسکین ہے اس کی پریشانی حل کرنے کے لیے، اور ان کو تب تک ان کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کی ساتھ چلنے سے یہاں پہ مراد ان کی ضرورت کو پورا کرنا، کہ جب تک ان کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا۔ اچھا، آج ہم دیکھ لیں کہ ہم مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے پریشانی میں ہوتے ہیں اور ان کو اس پریشانی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ گھر والے تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی بات کرے نا، کوئی بھی آ جاتا ہے چاہے وہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا، تو ہمارے اندر سے نا یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ جی ہماری بیٹیاں ہمارا احساس نہیں کرتی، تو وہ ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور ان کو احساس نہیں ہوتا، یا اس طرح جو ہے نا کبھی باپ شکایت کر رہا ہوتا ہے بیٹے کی، کبھی بھائی کی شکایت کر رہے ہیں، کبھی کوئی کسی کی شکایت کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم سنت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص جو ہے کوئی پریشانی لے کر آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے بارے میں جب اس سے سنتے تو اتنی اٹینشن سے سننا، اور ایسے ہوتا تھا کہ اکثر تو جو ہے نا وہ لوگوں کا آدھا مسئلہ تو صرف اسی سے حل ہو جاتا تھا کہ جتنی تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اور جتنی تسلی سے سنا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہیلپ میں نا، چاہے وہ ہیلپ بالکل عام لیول کی کیوں، عام لیول سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کسی کوئی ہیوی چیز اٹھائی ہوئی ہے تو اس کی چیز اٹھا لی، اس کے ساتھ فزیکلی ایک ہیلپ دے دی۔ صرف بڑے بڑے مسئلوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہیلپ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
یہاں سے ہمیں بھی دیکھنا نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیلپ کو ہیلپ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک عورت تھی جو مینٹل النس کا شکار تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی الیک حاجت، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی نیڈ یور ہیلپ فار سم تھنگ۔ تو کوئی بات اس نے کرنی تھی کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے، یہ بیچاری ذہنی طور پہ پریشان ہے اور یہ ذہنی بیمار بھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیگلیکٹ کر دیتے، اس کو اوائڈ کر دیتے، کسی اور کے ذمہ لگا دیتے کہ بھائی یہ تو مینٹلی ایل ہے، میں اس کی کیا ہیلپ کروں، یا یہ جو بات کرے گی کون سی کوئی لاجیکل ہوگی، کون سا۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر کا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فل اٹینشن سے اس کو جواب دیا کہ یا ام فلان خذی ای طرق شئت فقومی فیہ حتی اقوم معکی، کہ فرمایا کہ اے فلاں کی ماں، وہ اور لیڈی تھی، کہ تم جہاں پہ بھی، جو بھی، جس طرح بھی تم میری ہیلپ چاہو، جس راستے پہ بھی مجھے لے جانا چاہو، تو میں تمہاری ہیلپ کے لیے حاضر۔ مطلب ان کا فرماتا ہے کہ جس قسم کی بھی تمہیں پریشانی ہے تو میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور، مطلب آج ہمیں کوئی پتہ لگے نا کہ اچھا یہ بندہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے تو ہم تو اس سے مطلب دور ہوتے ہیں، تو اور اس لیے کہ یار یہ تو خیر ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی، ہم ایسے کر کے ٹال دیتے۔ بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ پھر اسی طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اس کی بات سنی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا۔ اچھا، پھر کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی مدد، اپنی نیڈ کے بارے میں بتا دیا کرتے۔ اچھا، سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی غیرت ہوتی ہے، اور وہ غیرت کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنی نیڈ نہ بتا بھی نہیں پا رہے ہو، وہ خاموش ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ کسی مشکل میں سے گزرتا ہے، اچھا جب وہ مشکل میں سے گزرتا ہے نا، تو یا اس کو کسی بندے نے تنگ کیا، کیونکہ نارملی مشکلات لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے نا، آس پاس کے آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ جابز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، کولیگز ایک دوسرے سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، یا گھروں میں ایسا ہوتا ہے، خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، دوستوں میں ایون ایسا ہوتا ہے۔ تو سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے سے اتنی زیادہ پین کیوں ہو رہی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے کیوں گزار رہے ہیں۔ یہ سوچنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ کسی فیز میں سے گزرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس گزارنے سے اس کو بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جس بھی فیز میں ڈالتے ہیں، جس بھی تنگی میں ڈالتے ہیں، تو اس سے مقصود انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی بھی دے سکتے تھے کہ جیسا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دی گئی تھی کہ چاہیں تو ہم آپ کو ایسا نبی بنا دیں کہ آپ بادشاہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اور دوسری طرف یہ آپشن دی گئی کہ اف یو وانٹ تو ہم آپ کو ایسے نبی بنائیں جو کہ
نبی العبد یعنی کہ جو ایسے نبی ہوں جو کہ بہت ہمبل ہوں اور جن کے اندر جو ابدیت میں اور فقر میں زندگی گزارے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری والی آپشن چوز کی تھی۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی اس پین سے گزر چکے تھے جو بھی کوئی بندہ امیجن کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دا پین آف ریجیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو مشکل حالات ہوتے ہیں یا وہ پریشان ہوتے ہیں یا ان کے ارد گرد، تو آپ پوچھیں نا کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیگلیکشن فیل ہوتی ہے۔ یہ جو نیگلیکشن ہے نا، یہ انسان کو بہت مینٹل ٹارچر ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک موقع پہ اتنی زیادہ مکے میں عزت تھی کہ الصادق اور امین کہا جاتا تھا۔ پورے مکہ کے سب سے زیادہ معزز ترین شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو لہب جو کہ اتنا برا دشمن ہے، مطلب وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ محمد عربی ہم میں سے، مطلب اتنی عزت اور ایک ایسی فگر تھے کہ جو اتنی زیادہ ریسپیکٹیبل تھے۔ اب ریجیکشن کہ جب دعوت دینے کا کام سٹارٹ ہوا ہے تو وہی لوگ جو جان چھڑکتے تھے وہ جان لینے پر آ گئے۔ تو دا پین آف نیگلیکشن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے گزرے تھے۔ پھر اسی طرح فائنانشیل ڈیپینڈنسی، یہ بھی ایک پین ہوتی ہے۔ obviously آپ فائنانشلی اگر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے، بٹ جہاں پہ آپ فائنانشلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک پین ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح پھر کبھی کبھی انسان ایموشنلی بہت ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ جو ایموشنل کرائسس ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی گزرے تھے۔ خیر وہ سیرت کے لیکچرز آپ سنیں گے تو اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جس بھی طرح کی پینز یا بیڈ ایکسپیرینسز عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے گزرے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا تھا، اور یہ اس لیے گزارا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی ریگر میں سے گزرتا ہے نا تو وہ ایگزیکٹلی اس پین کو فیل کر سکتا ہے جس میں سے دوسرا گزر۔ جیسے کہ اب کوئی شخص ہے جو یتیم ہے، اب یتیمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ کوئی یتیم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہ اگر آپ کے پاس سورسز نہ ہوں اور جب کہ آپ کے گھر میں ایک شدید ضرورت ہو تو وہ پین کیا ہوتی ہے وہ بھی وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو خود اس میں سے گزرا ہو۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی مصیبتیں یا پریشانیاں یا مشکلات ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں گزارا گیا تھا، اور اس گزارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا تھا کہ اچھا اگر یہ پریشانی ہے اور میرا یہ صحابی اس میں سے گزر رہا ہے تو یہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حق للسائل والمحروم، کہ آپ کے مال میں سے ان کا بھی حصہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائل ہوتے ہیں، سائل مینز کے جو بیگرز ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں والمحروم کہ وہ محروم ہوتے ہیں بٹ وہ منہ سے کہتے بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ دو طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی، تو ایک وہ جو کہ منہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ نہیں کہہ پاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے نا جو کہ ووکل نہیں ہوتی اپنی ضروریات کو بتانے میں، تو اس کو اس کی ڈگنیٹی، اس کی حیا اور جو اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے ہوئے کسی بھی وجہ سے جو اس ضرورت کو بول نہیں پاتے
ان کا احساس کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بھی بہت زیادہ تھی۔ بھائی اگر آپ کو کوئی زبان سے کہہ دے اپنی ضرورت کا، وہ تو پھر آسان ہو جاتا نا، لیکن صرف دیکھ کر دوسرے کی ضرورت کا احساس کر لینا، تو یہ تو بہت کوئی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے، جو خود ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے، ان فیزز سے گزرا ہوتا ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پہ مومنین کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ یہ جو ایمان والے ہیں، جو راتوں کو تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو جہاں پہ یہ کرنے کے کام ہے وہاں یہ کرنے کا بھی کام ہے کہ ضرورت مندوں کی بھی، ان لوگوں کی بھی ضرورت پوری کی جائے جو کہتے ہیں، اور بلکہ ارد گرد اور بھی اپنے قریبی لوگوں میں نظر رکھی جائے کہ کوئی بندہ کسی ضرورت میں، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس کسی بھی قسم کی، جو بھی صحابی آتے تھے تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح سے ریلیف دیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تھا، he would never degrade or abuse people۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کی ضرورت پوری کرتے وقت، چاہے وہ سائل کی ہے یا محروم کی ہے، کسی بھی کی بھی ضرورت پوری کرتے وقت ایک رول یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو ڈی گریڈ نہ کر، اس کی جو عزت نفس ہوتی تھی نا، اس کو قائم رکھتے تھے۔ اور دوسرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو ایسے مطلب معاملات ہوتے تھے، جو ان کے پرسنل معاملات ہوتے تھے، جس کو وہ لوگ چھپاتے تھے، جیسے کسی کی اپنی کوئی شارٹ کمنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرائیویٹ میٹرز میں انویسٹیگیٹ نہیں کیا کرتے، یعنی کہ لوگوں کو یہ لبرٹی اور یہ کمفرٹ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں یا ایسی چیزوں کے بارے میں جو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈسکس ہو، جو نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی وہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مطلب وہ پردہ رکھا کرتے تھے لوگوں کا۔ تو اور انفارچونیٹلی ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، کئی لوگ جو ہے نا ان کو تجسس کی عادت ہوتی ہے، بس بلا وجہ لوگوں کے معاملات میں نظر رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ تجسس صرف ایک صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، یعنی کہ آپ اپنے ارد گرد خاندان میں، فیملی میں اور لوگوں کے بارے میں اتنی انفارمیشن لازمی رکھیں کہ اگر وہ کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں یا کسی مشکل میں ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ لیکن اس کے علاوہ تجسس کرنا، اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں ٹانگ اڑانا، بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں دخل دینا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ پھر اس طرح اور تیسرا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بندہ کوئی پریشانی میں ہوتا تھا یا کسی کی پریشانی کو حل کرنا ہوتا تھا، تو اس کو ایسے الفاظ کہا کرتے تھے کہ جس سے اس کے اندر امید پیدا ہوتی تھی، اس کو ہوپ لیس نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو امید دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بس اللہ بچائے کہ آج کل جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غیبت سے، لوگوں کی بیک بائٹنگ سے، اور آج کل کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی ڈسکشنز کو نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ ڈسکریج کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کنورسیشن انیشیٹ نہیں کرتے تھے کہ جس سے کوئی بندہ شرمندہ ہو یا کوئی امبیرس ہو۔
کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنورسیشن کا آغاز کیا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اس طرح خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحابی کچھ دنوں تک نہیں آتا تھا یا کسی کے بارے میں، تو پتہ کیا کرتے تھے، مطلب بجائے دائیں بائیں کی بات پوچھنے کے سیدھا سیدھا پوچھا کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ کافی عرصے سے نہیں آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ میں نے کافی دن ہو گئے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں سے آپ کو نا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو صحابہ آتے تھے، جو لوگ آتے تھے، تو کتنا ہی توجہ تھی، ایک ایک کو فوکس کیا کرتے تھے، ایک ایک کے بارے میں خیال ہوتا تھا اگر یہ نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے، یہ کس پریشانی میں ہے کہ یہ نہیں آ رہا۔ پھر اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی خاص صفت تھی وہ یہ کہ وہ نیڈز جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ بڑی پاورفل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا علم کے لیے، اور یہ اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ مینز کہ کچھ صحابہ تھے جو کہ مسجد نبی شریف میں ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ رکھا ہوا تھا، وہ وہیں رہتے تھے، اور بس وہ سارا دن جو ہے نا وہ علم میں، ذکر میں اور اس چیز میں رہا کرتے تھے۔ غریب صحابہ تھے، نارملی یہ وہ تھے کہ جو کہ ہوم لیس بھی تھے، اور بڑی تو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں اتنا بھوکا تھا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں فینٹ ہو کے گر جایا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ کون بتا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ جن سے اتنی زیادہ روایات نقل ہیں کہ صحابہ نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے۔ اور آج ہمیں تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی جیب ٹائٹ ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے ناراض ہے، تھوڑی سی کوئی بیماری آ جائے تو اللہ سے شکوے، ایون مارکس کم آ جائے تو اللہ سے شکوے، ایون کہ ہم کسی کے لیے کسی کی ہیلپ کریں اور ان ریٹرن ہمیں وہاں سے اچھا رسپانس نہ آئے تو تب بھی اللہ سے شکوے۔ تو ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں اللہ سے شکووں کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھوک سے اتنا نڈھال تھا کہ مجھے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے مجھے پیٹ سے پتھر باندھنے پڑے، مطلب اتنا میں فیل کر رہا تھا، اتنا میں پریشان تھا۔ لیکن ان کے اندر جو سینس آف ڈگنیٹی ہے بہت زیادہ تھی، غیرت بہت زیادہ تھی، اور پھر حیا آتی تھی کہ وہ کسی سے اپنے حالات کسی کو بیان کرے اور کسی سے کہیں کہ وہ میری مدد کرے، تو اس سے بہت حیا آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، حال اتنا برا ہے، بھوک اتنی شدید ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں، اور غیرت اتنی ہے کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے کہہ نہیں سکتا۔ تو اتنے میں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے نا دین کی ایک بات دریافت کی، ایک کوشچن پوچھا۔ اچھا، ان کا جو کوشچن پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو جواب چاہیے تھا، ہی آلریڈی نیو دی آنسر، لیکن اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف توجہ دیں اور ان کے حالات ان کو سمجھ آ جائیں، تو انڈائریکٹلی وہ ان کی اٹینشن لینا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھو میرا کتنا برا حال ہے، میری کوئی ہیلپ کرو۔ تو اب انہوں نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا اور سوال کیا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز، اور بہت زیادہ جنرس بھی تھے، کائنڈنس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ نا انہوں نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ اب وہ چلے گئے، جواب دیا اور چلے گئے۔
اب ابو ہریرہ سوچ رہے کہ لے یہ کیا ہوا، اب میں نے تو یہ جواب کے لیے تھوڑی روکا تھا، اب وہ دل میں سوچے کہ میں، اب پھر اتنے میں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اب عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر یہ نہ اس کا ذرا جواب دے دو۔ اب مقصد وہ جواب دینا نہیں تھا، جواب ان کو پہلے ہی پتا تھا، مقصد یہ تھا کہ شاید عمر نوٹس کر لیں کہ کیا حال ہے، وہ کوئی میرے سے پوچھ ہی لیں، کچھ کوئی کھانے کا ہی پوچھ لیں، کچھ اس سے پوچھ لیں۔ اب اللہ کی شان کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی نا ان کو جواب دیا اور چلے گئے، انہوں نے بھی نوٹس نہیں کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ بڑا پریشان ہوئے، بڑا مطلب نا بہت ہیلپ لیس فیل کرنے لگے، اور بہت جو ہے نا بس مایوسی میں چلے گئے کہ لو بھائی ابو ہریرہ اب تو آپ کا کام ہو گیا، کہ نہ ابو بکر نے نوٹس کیا نہ عمر رضی اللہ عنہ نے نوٹس کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ نا ایک دل ہی دل میں نا پریشان تھے، اور بس وہ ہیلپ چاہتے تھے، لیکن غیرت اور حیا ایسی تھی کہ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے دیکھیں آپ، یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے رول نا ہماری لائف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے قریبیوں میں ایون ہمارے کولیگز میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رول میں پائے جاتے ہیں کہ جو شدید نیڈ میں ہوتے ہیں، لیکن غیرت اور حیا کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہوتے، یا وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی آپ کو کچھ میسیجز دیتے ہیں، کچھ وارننگز دیتے ہیں، تو ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ان کو صرف آپ کی ٹینشن چاہیے ہوتی، ان کو صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوتی، اب اس توجہ کو گریب کرنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو اس کو ویلیو دیا کریں۔ اکثر فیملیز میں ایسے ہوتا ہے، دوستوں میں ایسے ہوتا ہے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حیا کی وجہ سے نا کھل کے نیڈ نہیں بتاتے، بٹ انڈائریکٹلی ہلکی ہلکی سی بات کر کے دیکھتے ہیں، اور دل میں ان کے یہ ہوتا ہے جو میں ہلکی سی بات کر رہا ہوں نا، شاید کہ میری اس بات کو یہ لے لے اور بغیر کہے یہ میرے سے میری حاجت پوچھ لے اور پوری کر دے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت ہے۔ خیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ اسی طرح ایک انتہائی بھوک کی حالت میں بیٹھے تھے، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا تو سمجھ گئے کہ حالت بہت بری ہے، تو انہوں نے دیکھ کے نا اسمائل کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابو ہر، یہ ابو ہریرہ تھے نا تو ان کو ان کا جو نک نیم تھا، جو محبت میں نک نیم ابو ہر کہا کرتے تھے، تو جب اتنی محبت سے نام لیا اور اتنا خوبصورت نام لیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پہلی بیچارے بھرے پڑے تھے تو اور میلٹ ہو گئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ لبیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کہ آپ کو کوئی بھی میرے سے خدمت چاہیے میں حاضر ہوں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کوئی کام ہے، تو کوئی میری خدمت چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فالو می، آ جاؤ میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، تو ایک صحابی تھے ان کے گھر چلے گئے، تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے دودھ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہاں اور بھی لوگ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور بھی، کیونکہ اصحاب صفہ کا سب کا تقریباً یہی حال ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیالہ تھا نا دودھ کا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا یہ سب کو پلاؤ۔
اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو خود ہی ساتھ میں تھے، اب وہ جس کے پاس لے کے جاتے نا، اب وہ کہتے لو یہ تو کل ہی پی جائے گا تو میری سے کیا آئے گا. خیر وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں سے پیتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا بس اب گیا، ختم ہو جائے گا. تو اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ایک تو پیالہ ہے اور اتنے لوگ ہیں اور سب کا بھوک سے اتنا برا حال ہے. تو جب وہ سب جگہ چلا دیا تو سوچتے تھے کہ لو اب میرے لیے کیا بچنا ہے. لیکن وہ معجزہ تھا کہ جتنے لوگ تھے وہ سیر ہو کے وہ پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. تو جب سب نے پی لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ بھی پیے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو لیا اور بس لگایا اور پینے لگ گئے، پیتے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سیر ہو کے پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ جب میں اتنا بھر گیا نا کہ بس اس سے زیادہ میں پی نہیں سکتا تھا. تو پھر جو ہے میں نے اس کو ہٹایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او ابو حر، کیا ابو ہریرہ، کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تو فوراً سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آر یو فل، کہ آپ پیٹ بھر گئے. تو کہتے ہیں میں نے ایسے سر ہلایا کہ بالکل اپنا میرا پیٹ بھر گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ پیا. تو یہاں سے آپ کو ایک سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انٹیلیجنس یہ اتنی زیادہ تھی کہ جو بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا تو آپ فوراً اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، یہ کس پریشانی میں. تو یہ ایک سنت ہمارے اندر سے بہت ختم ہوتی جا رہی. تو چونکہ وہ خود ان تمام چیزوں سے گزر چکے تھے نا، اس لیے ہی نیو کہ بھوک میں کیا فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. آج ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، یہ بھوک کی پین کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کے رکھے اور ہمیں عافیت میں رکھے. ہم اس پین کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے بیٹے کو لایا کرتے تھے. اب وہ جو بیٹا تھا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھیلا کرتے تھے، اس سے ہنس کے بات کیا کرتے تھے. بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، باقی صحابہ بھی اس بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو کافی دن ہو گئے کہ وہ صحابی اور ان کا وہ بچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ ایک صحابی یہاں آیا کرتے تھے اپنے بچے کے ساتھ، تو وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صحابی کا جو بیٹا ہے نا وہ مسئلہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا اس کے بیٹے کو؟ تو پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ بھئی وہ جو بیٹا تھا نا وہ کوئی بیمار ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی چلو ان صحابی کے گھر چلتے ہیں. اب دیکھیں کتنا خیال تھا کہ فوراً سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ بیٹا فوت ہوا ہے تو یقیناً وہ انتہائی غم میں ہو. تو جب بیٹے کا انتقال ہو تو باپ پہ کیا گزرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کو کون جان سکتا کہ 7 میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 میں سے 6 کو، اتنے جوان بچے، ینگ بچے، کوئی ایک بچہ دنیا ماں باپ آدھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے صحابہ سے کہا کہ چلے ان کے گھر چلتے ہیں۔ تو جب ان کے گھر گئے سے پوچھا کہ دیکھا تو بہت غم میں بیٹھے تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے ویلکم کیا اور انتہائی شدید غم میں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ روز قیامت آپ اپنے بیٹے کو جنت کے دروازے پہ دیکھیں، جنت کے ہر دروازے پہ دیکھیں، اور پھر آپ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو اپنے اس بیٹے کی وجہ سے آپ اس سے داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے نا ایک دم خوش ہو گئے، یہ تو جنت کی بشارت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، کیوں نہیں، تو کیا یہ صرف میرے لیے ہی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ پوری امت کے لیے گفٹ ہے، یعنی کہ آج جس کا بھی بچہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو روز قیامت جو ہے وہ اس کے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہوگا۔ روز قیامت وہ ماں باپ جو اس غم سے گزرتے ہیں، اپنی اولاد کو کھونے کے غم سے گزرتے ہیں، تو روز قیامت ان کی وہی اولاد جب ان کو جنت میں لے کے جائے گی تو ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو ایسے الفاظ کہے نا کہ وہ صحابی کا غم جو تھا وہ دور ہوتا گیا۔ تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کی ہیلپ کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، لوگوں کا احساس کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔